قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارَ الْقَوْمِ، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ۔ مختلف روایات ہیں، زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بہرحال حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے۔ جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے، یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں، ان کو پھینک دو، ان کو ان سے پھینکوا دیا۔ اس کے بعد ان کو گلایا، اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا، اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل، تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی۔ اور اس کی جو ایک اور توجیہ ہے وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، یعنی ہمارے دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا، فقذفناها، تو ہم نے پھینک دیا، فکذلک القی السامری، اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا